السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ حماد حسن صاحب ہیں. وادی تیرہ میں ایک بچی کی ہلاکت کا واقعہ ہوا اور پھر اس پر احتجاج شروع ہوا، اور اس احتجاج کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے جو میں BBC کی خبر دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ حکومت کی جانب سے نہیں بتایا جا رہا کہ کتنی ہیں، لیکن 5 کا فگر ایک جو ہے وہ سامنے آیا ہے مختلف حوالوں سے. اور اس پہ خیبر پختونخوا حکومت میں علی امین گنڈا پور نے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے 1 کروڑ روپے جو ہے اس کا امداد کا اعلان بھی کیا ہے. یہ کیا واقعہ ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا 5 اگست آنے والی ہے اور عمران خان کی جانب سے تحریک انصاف سے کہا گیا تھا کہ وہ ان کی جو تحریک ہے اس حوالے سے جدوجہد اس کا پیک ہوگا 5 اگست. تو 5 اگست کو پیک ہونے جا رہا ہے، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت اپنے راوی جناب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حکومت اگلے 1 ماہ میں نہیں رہے گی. تو حماد حسن صاحب سے ان پہ بات کرتے ہیں کہ ہاں جی حماد حسن صاحب، اس دعوے میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ اپنا حسن ایوب صاحب کی خبر ہے، ان کے ولاگ کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جناب آج ہی میں سن رہا تھا ان کو کہ علی امین گنڈا پور کے دن گنے جا چکے ہیں. کیسے گنے جا چکے ہیں صدیقی صاحب؟ کیا ہے مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت ہے تو بس اس بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو رہی ہے. کل جو پلان جاری ہوا ہے وہ فاٹا ڈسٹرکٹ کے جو 7 ڈسٹرکٹس ہیں فاٹا کے، جس میں باجوڑ ہے، ممند ہے، خیبر ایجنسی ہے، اورکزئی، کرم، شمالی اور جنوبی وزیرستان، ان ڈسٹرکٹس کے جو جرگے ہیں وہ جرگے باری باری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقاتیں کریں گے. جب یہ ملاقاتیں ہوں گی تو اس کو ڈویژنل سطح پر پھیلایا جائے گا، پھر اس کو صوبائی سطح پر پھیلایا جائے گا. تو 1-1.5 مہینہ تو اس میں لگے گا. تو اگر پلان جاری کرنے والوں نے یا جرگے اور وزیر اعلیٰ کو باہم بٹھانے والوں نے یہ پلان بنایا ہے تو پھر حکومت کیسے ختم ہو رہی ہے؟ ہم تو حقائق پر بات کرتے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس پر بات کرتے ہیں، ہوا میں تو بات نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کیسے ختم ہوگی؟ 2 صورتوں میں ہی ہو سکتی ہے، یا علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے دیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے. نہیں، کیوں استعفیٰ دے علی امین گنڈا پور؟ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کس صورت میں ختم ہو سکتے ہیں، تو یہی 2 صورتیں ہیں. دیکھیں گنڈا پور استعفیٰ کیوں دے؟ ایک تو گنڈا پور پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یعنی کل بھی جو تیرہ کا واقعہ ہوا، گنڈا پور نے فوری طور پر شام کے وقت 1 کروڑ روپے شہداء کے لیے اور 25 لاکھ روپے زخمیوں کے لیے، یہ ایک بندے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا. تو یہ ہوا کیا ہے ویسے وادی تیرہ میں؟ کچھ اطلاعات ہیں؟ وادی تیرہ میں یہ ایک بچی تھی، ایمن نام تھا، والد کا نام اجمل خان افریدی ہے. تو یہ کئی گھر میں کھیل رہی تھی اور کوئی مارٹر گولہ آیا ہے، تو اس بچی کو لگائے تو اس کی شہادت ہوئی ہے. پھر جب اس کا جنازہ تھا اور جنازہ اٹھائے تو کچھ نوجوانوں نے وہ جنازہ، یہاں پر 2 بڑے قبائل ہیں، ایک پہاڑ ہے اس کے اس سمت زخخیل قبائل ہیں اور اس سمت برکمبر خیل قبائل ہیں، اور اس پہاڑ کے اس سائڈ پر ایک جگہ ہے راجگان. اس پراپر گاؤں کا نام بالا باغ ہے جہاں پہ یہ بچی کی شہادت ہوئی. اس بالا باغ گاؤں کے اس سائڈ پہ راجگان ہے اور وہاں پر آرمی کا سب سے بڑا بیس کیمپ جو ہے وہ اسی راجگان میں ہے. تو جب جنازہ اٹھایا گیا تو نوجوانوں نے وہ جنازہ لے کر وہ بیس کی طرف گئے ہیں. تو ظاہر حالات زیادہ ٹھیک نہیں ہے. وہ گیٹ بند تھا، وہ گیٹ کو وہ بار بار دستکیں دے رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے. اس دوران کچھ نوجوانوں نے پتھر اٹھا کر اس پہ یہ کیا ہے. پھر جب وہ پتھر برسات، مطلب ہے کہ وہ جنازے کے شرکاء انہوں نے پتھراؤ کر دیا. انہوں نے پتھراؤ کر دیا. جب پتھراؤ ہو رہا تھا اس دوران اچانک فائرنگ ہوئی ہے، اور فائرنگ سے میری اطلاع کے مطابق 7 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. اچھا.
اب یہ وہ مطلب جنازے کے اوپر یا جنازے سے ذرا پہلے، اچھا جب یہ ہوا ہے تو ان لوگوں پہ فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ جب ہوئی ہے تو پھر مقامی لوگوں نے کہا کہ جیسے ان پہ فائرنگ کسی ریاستی ادارے نے کی. اچھا لیکن اس بات پہ ہاں اس پہ. اچھا پھر یہ خبر آئی کہ یہ قریبی پہاڑوں سے دہشت گرد چونکہ وہاں پر موجود ہے، ان کے ہیڈ کوارٹر بھی کچھ فاصلے پر ہیں، وہاں سے فائرنگ ہوئی ہے ان لوگوں پہ. اب اس دوسری بات کو اس لیے ہم تقویت دے سکتے ہیں کہ ادارے اور لوگوں کو لڑانے کے لیے اس طرح کا واقعہ پیش آیا. پھر جب جو ویڈیو آئی تو وہ ویڈیو کئی پرانی بنو والی ویڈیو تھی، کیونکہ وہ جو ایکسنٹ ہے ان لوگوں کا جو ایکسنٹ ہے وہ یہاں کے مقامی افریدیوں کا نہیں ہے، وہ بنو والوں کا ہے. یعنی افریدی جب وہ پشتو بولتے ہیں تو وہ لفظ کا اور پیش کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جبکہ وہ زیر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس میں زیر کا استعمال بہت ہے. بہرحال جو بھی ہوا افسوسناک واقعہ ہے. پھر شام کو جرگہ ہوا ہے. اچھا تو یہ دوسری شہادت ہے کہ اگر جرگے کے لیے وہ لوگ بیٹھ گئے تو مطلب ہے کچھ حقائق تک رسائی ہوئی ہے. جرگہ ہوا ہے فوج کے جو مقامی کمانڈرز تھے ان کے ساتھ، اور مقامی لوگوں کا، قبائلی مشران کا، زاخا خیل اور برکمبر خیل کا. اور کل پھر باڑہ میں باڑہ سیاسی اتحاد کا جرگہ بھی ہوا. اس میں تین لوگ مختلف پارٹیوں سے اور تین لوگ قبائلی مشران سے لیے گئے ہیں. وہ جرگہ آج گیا ہے تیرا، اور وہ وہاں کے جو مقامی عمائدین ہیں، مشران ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے اور پھر عسکری حکام کے ساتھ بھی بات کریں گے. لیکن اس دوران وہاں کے مقامی قبائلی جرگہ ہے برکمبر خیل کا، وہ ایک ملک ظاہر شاہ ہیں، ان کے مشر ہیں. اس کی قیادت میں کئی ہزار لوگوں پر مشتمل ایک لشکر نکل پڑا ہے. اور یہ لشکر یہ ایک روایت جو وہاں پہ ہے جرگے کا، یہ لشکر کئی ہزار لوگوں پر مشتمل ہے. اور یہ جا رہا ہے بھوٹان شریف ایک جگہ ہے، اور یہ بھوٹان شریف اب اس بھوٹان کی طرف نہ جائے، یہ مقامی بھوٹان ہے. تو یہ بھوٹان پاکستان کے اندر بھوٹان، ہاں پاکستان کے اندر بھوٹان ہے. تو یہ بھوٹان شریف جائیں گے کیونکہ وہاں پر عسکریت پسندوں کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہ لوگ انہوں نے قرآن شریف سر پر اٹھا رکھی ہیں، ساتھ روٹی اور پیاز اور گڑ یہ لیے کیونکہ یہ دشوار گزار راستہ ہے، سفر بھی لمبا ہے. تو یہ ادھر جا کے ان لوگوں سے وہاں بھی ملیں گے بھوٹان شریف میں، اور پھر دربخیل ایک درہ ہے تو وہاں پر بھی یہ عسکری کمانڈروں سے ملیں گے اور ان سے ایک طرح کی التجا کریں گے کہ اس جرگے میں کون شامل ہیں؟ یہ جو مارچ کرنے والے لوگ ہیں ان میں کون شامل ہیں؟ یہ صرف برکمبر خیل قوم کا جرگہ ہے، اس میں دوسرے اقوام ابھی نہیں ہے. تو کون ہیں یہ؟ کون مطلب کیسے ریکگنائز کیسے کرتے ہیں آپ ان کو؟ یہ چونکہ وہاں کا مقامی قبیلہ ہے نا، اور یہ ادھر باڑہ میں بھی آباد ہے، مختلف جگہوں پہ، جمرود میں بھی مختلف جگہوں پہ بٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کا اوریجن جو ہے وہ تیرا ہے تمام قبائل کا. یہ جو بھوٹان شریف ہے یہ شاہد افریدی کا ذاتی گاؤں ہے. اس کے دادا اسی گاؤں کے تھے. تو وہ جا کر ادھر جرگہ کریں گے، قرآن پاک سامنے رکھیں گے کہ بس بہت ہو گیا، آپ لوگ علاقے سے چلے جائیں. جرگے والوں سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ہماری بات ہو اور وہ مان جائیں تو پھر ہم آ کر عسکری ادارے والوں سے بھی کہیں گے کہ یہ مورچے اور یہ پوسٹ جو ہے یہ خالی کرے، ہمارے حوالے کرے، تاکہ ہم قومی جرگے کی صورت میں معاملات کو سنبھال لیں. تو یہ صورتحال اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ بھئی وہ مان لیں گے اتنی آسانی سے؟ تو اتنی آسانی سے تو نہیں مانیں گے، لیکن قیوم صاحب وہاں کے ڈائنمکس کو جو لوگ جانتے ہیں نا، ایک تو آپ کے دوست ہوتے ہیں جو روز روز خبریں دیتے ہیں، حکومت جا رہی ہے، کے پی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. وہ تو آپ کے بھی دوست ہیں وہ؟ ہاں دوست تو ہے ہمارے، لیکن خبر پہ اختلاف. نہیں تو یہ مجھ پہ رکھ کے کیوں آپ نے کمال کیا؟ اچھا آج کل آپ کے زیادہ دوست ہیں نا. اچھا آج کل دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست تو دوست ہوتا ہے. اچھا چلو بات کر لوں. اچھا وہاں کے ڈائنمکس جو ہے وہاں جرگے کا اثر ہوتا ہے. اب ہم 2-3 دنوں میں دیکھیں گے کہ جب جرگہ جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے، یعنی قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، جب قرآن پاک رکھ دیتے ہیں تو پھر اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے تو یہ کیسے؟ بس صرف یہ اتنا سمپل سا فارمولا ہوگا کہ وہ سمپل سا اگر فرض کرے دیکھیں وہ بھی تو تھکاوٹ کا شکار ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ افغانستان میں ان کے لیے صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ یہ ہیبت اللہ اخونزادہ جو وہاں کے اسپریچول لیڈر ہیں، ان کا بیان بھی آ گیا کہ دہشت گرد افغانستان سے نکل جائے، ہم کسی اور ملک میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. تو ان کے لیے صورتحال خراب ہو رہی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے، اگر اس دوران جرگے کی بات مانی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دہشت گردی میں واضح کمی دیکھنے میں آئے گی. تو یہ اپنا جو تحریک انصاف 5 اگست کو میں نے تو یہی سنا تھا، اب پتہ نہیں اس کے بعد پھر وہ 90 دن کی بات آ گئی تھی، اس میں بڑا اختلاف ہو گیا ان کے اندر آپس میں، اور اب پھر جو ہے وہ 5 اگست کو کہا تو عمران خان نے یہ تھا کہ وہ ہماری تحریک کا پیک ہوگا. اب کبھی فائنل کال ہوتی ہے، فائنل راؤنڈ ہوتا ہے جو بھی 26 نومبر کو ہوا تھا، فائنل کال، ٹھیک ہے، رہائی کے لیے عمران خان کی. اس سے پہلے بھی کالیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری کوششیں کہ کسی طرح سے ایک تحریک جنم لے سکے. اور پھر ہم دوسری طرف دیکھیں پنجاب کے اندر جو حماد اظہر ہیں، ان کے والد کا میاں اظہر کا انتقال ہوا، وہاں پر ان کی موجودگی، حالانکہ وہ تو یہ 9 مئی والے میں چیزوں میں مفرور تھے، لیکن وہاں پہ ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے پوری آزادی تھی، اور کوئی نہیں، لوگ جا رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہیں. اور ابھی خواجہ سعد رفیق بھی ان کے ساتھ جا کے ملے ہیں. ایک تو پنجاب حکومت کا ان کے ساتھ ایک نرم رویہ، اور پھر یہ والی ساری چیزیں. اور پنجاب کے اندر علی حمزہ اور وہ سلمان نقم راجہ صاحب جو ہیں، ان کے درمیان ایک اور طرح کی جو ہے پرخاش ہے. تو کہاں تک جاری ہے یہ تحریک، کتنی چلے گی اور کتنی نہیں چلے گی؟ دیکھیں 5 اگست تو سر پر ہے نا، یہی 6-7 دن ہیں بیچ میں، لیکن مجھے ایکٹیویٹیز دکھائی، یعنی ان کا جو پاپولیرٹی اور پاور ہب ہے وہ تو پختونخوا ہی ہے. پختونخوا میں جنید اکبر صوبائی صدر ہے، بتائے جنید اکبر نے کون سی میٹنگ کی ہے ابھی تک؟ وہ تو ادھر اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی یعنی تنظیمی سطح پر کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. گنڈاپور صاحب نے جس دن یہ بیان دیا تھا، وہ جارحانہ بیان کہ یہ اور طالبان اور گٹ طالبان، اس کے بعد 4 دن تک گنڈاپور کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آئی تھی. صرف جمعے کے دن ان کے کچھ حلقے سے کچھ لوگ آئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، ان سے ملاقات ہوئی تھی. ہفتے کے دن وہ باہر لان میں آئے ہیں، وہ واک کیا ہے. اس کے علاوہ گنڈاپور کی کوئی ایکٹیویٹی کل شام تک دیکھنے میں نہیں آئی. کل شام کو انہوں نے بہرحال تیرا کے حوالے سے کچھ پیکج کا اعلان بھی کیا ہے اور جرگے کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے. لیکن گنڈاپور وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے، تو ظاہر ہے کہ احتجاج کے لیے نکلنا ہے تو وزیر اعلیٰ تو پہلے تو بڑے ایکٹیو ہوتے تھے نا، 1122 کا پورا ادارہ ان کے سپرد کیا جاتا تھا، کیا کچھ نہیں تھا. ڈپٹی کمشنرز کو، ڈی پی اوز کو ہدایت جاری کی جاتی تھی. اس دفعہ گنڈاپور مکمل طور پر خاموش ہے، کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. صوبائی صدر جو ہیں وہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے جو اہم لیڈر ہیں اسد کیسر سے لے کر عمر ایوب تک، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو مجھے بتائے تحریک کو کون منظم کرے گا، کارکنوں کو کون اکٹھا کرے گا، کون انہیں لے کر باہر نکلے گا جب تنظیمی سطح پر کوئی ایکٹیویٹی اور پھر موسم بھی اس طرح کا ہو جیسا کہ یہ اگست کے اندر بھی حبس کا موسم، اور یہ آپ کو پتہ ہے گرمی، بارش، سیلاب، اس صورتحال میں. اور ویسے بھی 26 نومبر کے بعد ایک خوف طاری ہے پی ٹی آئی ورکروں پر. میں آپ کو بتاتا چلوں صدیقی صاحب، آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، ورکروں کے اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں. یعنی ہم نے پیپلز پارٹی کے ورکروں کو دیکھا ہے، ہم نے این پی کے ورکروں کو دیکھا ہے. یہاں پر وہ یہ ورکر اس شکل میں نہیں ہے جو روایتی سیاسی ورکر ہوتے تھے. یعنی وہ ڈٹ جاتے تھے، وہ پولیٹیکل ورکر والی تربیت ہی نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہوئی ہے. تو کی بورڈ وارئرز ہیں، وہ کی بورڈ پہ لڑتے رہیں گے. ہاں، کی بورڈ پہ ہوتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ان کا کوئی سوشل میڈیا ورکر ہے، اس کو وہ سارے پی ٹی آئی والے وہ اپنے کلپس بھیج دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں کو دیڑ دیا اس میں ٹاک شو میں، فلاں کو، اور صرف وہی حصہ کاٹتے ہیں، پورا نہیں دیتے. تو یہی چیزیں چل رہی ہے، لیکن عملی طور پر پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے، کوئی ڈیل شیل چل رہی ہے اندر کھاتے، کیا تو بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں سچ بات یہ ہے،
آج کل تو ہر کوئی یہ بات کرتا ہے نا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ اپریل 2024 میں آپ کے اسی ولاگ میں نے بات کی تھی کہ جب پہلی مرتبہ افطار پہ گفتگو ہوئی تھی، افطار پارٹی، ہاں افطار پارٹی میں، تو میں نے کہا تھا کہ گنڈاپور صاحب کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، اور پھر اب تو وہ سب یہ بات کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب کا، گنڈاپور کے باقی سب یہ بات وہ بھی ذاتی اس میں مانتے ہیں، بلکہ میرا ایک دو مرتبہ ذکر آیا تو جو لہجہ ہوتا ہے وہی کہ یہ ہر جگہ بولتا ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گنڈاپور لے کے چل رہے ایک تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے نا، ایک بیلنس کر کے چل رہا ہے، اور ہمیں داد دینی پڑے گی گنڈاپور کو کہ ان حالات میں اس نے پارٹی کو بھی سنبھالا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، ان کے معاملات پس پردہ ٹھیک چل رہے ہیں، انتظامی طور پر ظاہر ہے ان کے ساتھ ہر بات پر مشاورت ہوگی، خصوصاً فاٹا ڈسٹرکٹ میں جو صورتحال ہے، بلکہ بنو لکی مروہ۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، میں یہ سوچتا ہوں نا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارا کچھ یہ عمران خان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے یا یہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور جو کچھ کرتا ہے وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کرتا ہے؟ اور اگر عمران خان کی مرضی کے خلاف علی امین گنڈاپور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان پھر ہٹا کیوں نہیں دیتے علی امین گنڈاپور کو کہ وہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اندر کھاتے مل ملا کے یہ ہے، مطلب کبھی ہاں تو کبھی نہ، کبھی خوشی کبھی غم، یہ مکسچر ہے، سارا کچھ چل چلا کے ہے۔ گنڈاپور کی اگر عمران خان چاہیں تو آج علی امین گنڈاپور کو ان کے عہدے سے علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کمیونیکیشن لائن جو ہے وہ اس کے ذریعے برقرار ہے۔ گنڈاپور کو تو چھوڑے، عمران خان بیرسٹر سیف کو نہیں ہٹا سکتے جو غیر منتخب ہے، گنڈاپور تو منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ مشال یوسف سے کہ وہ الیکشن والا کیا بنا؟ اچھا گنڈاپور عمران خان کے ساتھ جس طرح کھیلتا ہے نا، وہ بظاہر بڑبولا دکھائی دیتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو گنڈاپور نے عرفان سلیم اور خرم شہزاد کو تھپکی دی کہ ہاں بھائی سینٹ کے لیے کاغذات داخل کرو، اسے پہلے سے علم تھا کہ مرزا افریدی اور نور الحق قادری کو عمران خان ٹکٹ دے گا، وہ ان دونوں نے کاغذات جمع کرائے، انہوں نے سیاسی کمیٹی نے کہا کہ یہ دونوں ہمارے امیدوار ہوں گے، ادھر سے عمران خان نے بیرسٹر صاحب کو پیغام دیا کہ ہٹا دو عرفان سلیم اور خرم شہزاد کو اور مرزا افریدی اور نور الحق قادری کو ٹکٹ دے دو، اور گنڈاپور نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے وکیلوں کی فیسیں بھی تو دینی ہے وہ 14 کروڑ روپے مرزا افریدی۔ اچھا تو گنڈاپور نے کہا ہٹا دو، خان کا حکم ہے۔ 14 کروڑ والی آپ نے کیا بات کی ہے؟ وہ تو فردوس شمیم نقوی نے بھی ایک شو میں کہا آخر کیا ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں مرزا افریدی میں کہ پوری پارٹی بکر کر رہ گئی اور پھر بھی اس کو ٹکٹ دینا تھا۔ تو مرزا افریدی برج کر رہے ہیں بہت سارے معاملات کو، اور اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کا اعتماد ہے، اور دوسری طرف خان کی فائنینشل مدد ہے، دونوں چیزیں۔ بہت شکریہ آپ کا حماد حسین صاحب۔ تو دیکھتے ہیں جناب 5 اگست کو کیا ہوتا ہے، اور وادی تیرا کی جو صورتحال تھی اس کے اوپر کیونکہ حماد صاحب اس علاقے کو بہت اچھا اس کی ڈائنامکس کو جانتے ہیں، اور کسی بھی انالیسس کے لیے ڈائنامکس کو جاننا، وہاں کے لوگوں کو جاننا، لوکل روایات اور قبائلی چیزوں کو جاننا، تو ایک بہتر صورتحال اور پکچر بنتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔